آج ہم ایک بہت گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، صحت پر صدمے یعنی ٹراما کے اثرات۔ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں اس حوالے سے، تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صدمہ آخر ہے کیا، کیسے یہ ہمارے ذہن پر، ہمارے اعصابی نظام پر اور ہمارے جسم پر بھی اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے۔ کیا اس سے نکلنے کی، شفا پانے کی کوئی راہ ہے؟ کیونکہ یہ بس ماضی کا واقعہ نہیں رہتا، ایک گہرا نشان بن جاتا ہے۔ جی بالکل، صدمہ آسان لفظوں میں کسی شدید تکلیف دہ یا خوفناک تجربے کا ایک گہرا ذہنی اور جذباتی رد عمل ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جو انسان کے اندر جو تحفظ کا احساس ہوتا ہے نا، اسے توڑ دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے دنیا اب ویسی محفوظ نہیں رہی۔ اچھا، تو یہ دماغ پر کیسے اثر کرتا ہے؟ کیا یہ دماغ کے کام کرنے کا طریقہ بدل دیتا ہے؟ ہاں بالکل بدل دیتا ہے۔ دماغ میں ایک حصہ ہے امیگڈلا، سمجھیں یہ خطرے کا الارم ہے۔ صدمے کے بعد یہ الارم سسٹم بہت زیادہ ہائپر سینسٹیو ہو جاتا ہے، یعنی اسی وجہ سے وہ ہر وقت چوکنا رہنے والی کیفیت، ہائپو ویجیلنس اور ایک مستقل بے چینی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یادداشت کا کیا؟ سنا ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے؟ جی، گہرا اثر پڑتا ہے۔ دماغ کا ایک اور حصہ ہے ہپوکیمپس۔ اس کا کام ہے یادوں کو ترتیب دینا، انہیں منظم کرنا۔ ٹھیک۔ صدمے کے بعد یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا۔ نتیجہ یہ کہ صدمے کی یادیں وہ بکھری ہوئی سی لگتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی، اور کبھی کبھی تو وہ فلیش بیک بن کر آتی ہیں، اچانک، پوری شدت سے، جیسے وہ واقعہ ابھی ہو رہا ہے۔ دماغ کی بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جسم کیسے اس میں شامل ہوتا ہے؟ وہ جو پولی ویگل تھیوری ہے وہ کیا کہتی ہے؟ جی، پولی ویگل تھیوری یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب خطرے کے وقت ہمارا وہ فطری رد عمل ہوتا ہے نا، لڑو یا بھاگو، فائٹ اور فلائٹ، جب وہ کام نہ کرے، مطلب انسان نہ لڑ پائے نہ بھاگ پائے، تو ہمارا اعصابی نظام ایک تیسری حالت میں چلا جاتا ہے، وہ ہے جم جانا، فریز، یا بالکل سن ہو جانا، نمنس۔ فریز یا نم، جی، یہ بے حسی نہیں، یہ ایک طرح کا لا تعلقی ہے، ڈیٹیچمنٹ، جیسے آپ خود کو یا دنیا کو دور سے دیکھ رہے ہوں، جذبات محسوس نہیں ہو رہے۔ یہ جسم کا ایک بہت پرانا اندرونی حفاظتی نظام ہے، جب خطرہ ناقابل برداشت لگے۔ اس حالت میں اکثر شدید تھکن اور دنیا سے کٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر اثرات اتنے گہرے ہیں تو پھر لمبی مدت میں کیا ہوتا ہے؟ زندگی پر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ ایک بڑا نتیجہ تو ہے جذباتی عدم توازن، ایموشنل ڈس ریگولیشن جسے کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شدید جذبات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ غصہ، اداسی، خوف، یہ جذبات بہت تیزی سے آتے ہیں، بہت شدید ہوتے ہیں اور ان پر قابو پانا مشکل لگتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے پیچیدہ صدمہ، کمپلیکس ٹراما یا CPTSD۔ اچھا، یہ اکثر تب ہوتا ہے جب صدمہ بار بار ہو یا لمبے عرصے تک چلے، خاص طور پر بچپن میں یا قریبی رشتوں میں۔ یہ انسان کی اپنی ذات کے احساس کو، دوسروں پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت کو اور صحت مند رشتے بنانے کی اہلیت کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اور جسم؟ کیا جسم بھی کہانی سناتا ہے؟ بالکل، جسم اکثر وہ کہانیاں سناتا ہے جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ بہت سی جسمانی علامات، سومیٹک سمٹمز ظاہر ہو سکتی ہیں، مثلاً جیسے مسلسل سر درد رہنا، ہاضمے کے مسائل، پٹھوں میں ہر وقت ایک کھچاؤ سا رہنا، نیند کا خراب ہو جانا۔ تحقیق تو یہ بھی جوڑتی ہے کہ صدمے کا تعلق دل کی بیماریوں سے اور دوسری دائمی لانگ ٹرم بیماریوں سے بھی ہے۔ گویا جسم اس خاموش درد کو، اس تناؤ کو سوزش کی شکل میں اپنے اندر رکھ لیتا ہے۔ یہ سب تو کافی سنگین ہے، تو کیا اس گہرے نقش سے نکلنا ممکن ہے؟ کیا صحت یابی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے۔ یہ سمجھنا اہم ہے کہ صحت یابی کا مقصد صدمے کو بھول جانا نہیں ہوتا۔ اچھا، مقصد یہ ہے کہ اسی اثر کو اپنے اعصابی نظام سے آزاد کرایا جائے تاکہ وہ حال پر، آج پر حاوی نہ رہے۔ اس کے لیے مدد موجود ہے، جیسے ٹراما فوکس CBT ہے یا EMDR۔ یہ ایک خاص ٹیکنیک ہے جس میں آنکھوں کے حرکات سے دماغ کو تکلیف دہ یادوں پر کام کرنے میں مدد دی جاتی ہے، محفوظ طریقے سے۔ اس کے علاوہ جسم پر مبنی ٹیکنیکیں، سومیٹک ٹیکنیکس بہت اہم ہے،
जैसे सांस की गहरी मशकें या ग्राउंडिंग, यानी अपने आप को वापस हाल के लम्हे में लाना, अपने हवास पर तवज्जो देना। ये मशकें आसाबी निज़ाम को पुरसुकून करती हैं, जिस्म को पैगाम देती हैं कि अब खतरा नहीं है, तुम महफूज हो। और शायद सबसे अहम चीज, महफूज और भरोसेमंद रिश्ते, समाजी हिमायत, ताल्लुकात। जी, सदमे के बाद इंसान अक्सर अलग थलग हो जाता है। दोबारा लोगों से जुड़ना, रिश्तों में वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहाल होना, ये शिफा याबी के सफ़र का एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो आज हमने समझा कि सदमा सिर्फ एक वाकया नहीं, ये जहन और जिस्म दोनों पर कितने गहरे निशान छोड़ सकता है, दिमाग के काम करने से लेकर जिस्मानी सेहत तक। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये याद रखनी है कि शिफा याबी मुमकिन है। ये एक सफ़र है जिसमें दिमाग, जिस्म और महफूज इंसानी ताल्लुकात सब का किरदार है। असल मकसद माजी के बोझ से आज़ाद होकर आज में, हाल में दोबारा महफूज महसूस करना है। इस सारी गुफ्तगू के बाद एक ख्याल आता है कि हमारा जिस्म कितनी खामोशी से वो कहानियां संभाले रखता है जिन्हें शायद हमारा जहन भूल जाना चाहता है। और इस खामोश जिस्मानी जुबान को समझना सेहत याबी की तरफ कितना अहम कदम हो सकता है।